بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ولعن اللہ امتاً کثرت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضت بھی. یا مولائی یا ابا عبداللہ، برائے خوشنودی ابا الحسن علی ابن حسین زین العابدین یا ابن رسول اللہ، بلندتر صلوات. آج آپ اور میں اکٹھے ہو کے اس ہستی کو رونے بیٹھے ہیں جس کی حسرت تھی زیادہ سے زیادہ کربلا لوگوں تک پہنچے. آپ تمام احباب بہترین طریقے سے جانتے ہیں، شیعہ گھروں کے بچے بھی جانتے ہیں کہ سید سجاد غلاموں کو خریدا کرتے تھے، انہیں پڑھایا کرتے تھے، عزادار بنایا کرتے تھے، کربلا بتایا کرتے تھے اور آزاد کر کے فرماتے تھے کہ اب اپنے اپنے گھروں کو نہ جانا، مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ اور جا کے بتاؤ میرے بابا پہ کیا گزرے. حسرت سید سجاد ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ہو. حضرت سید سجاد ہے زیادہ سے زیادہ فرش عزا بچے. حضرت سید سجاد ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نسلوں تک کربلا بتائی جائے، آنے والی نسلوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو کربلا بتائی جائے، زیادہ سے زیادہ فرش عزا بچے. بانی فرش عزا ہیں بھی سید علی اور سید سجاد. حسرت سید سجاد یہ تھی کہ روز عاشور کے تمام حالات لوگوں کو پتہ چلے. مصائب آل محمد اور جو بھی روز عاشور ہوا، مولا حسین شہنشاہ نے کئی خطبے دیے ہیں عاشور پر، اور ایک خطبہ تو مولا حسین شہنشاہ نے بڑے ہی نرالے انداز میں دیا تھا. ہر دفعہ اپنی سواری پر زلجنہ بادشاہ پر سوار ہو کر مولا جاتے تھے نا، ایک خطبہ مولا امام حسین شہنشاہ نے ایسے بھی دیا تھا کہ مولا حسین اونٹنی پر سوار ہو کے گئے تھے، جیسے رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ کر مولا حسین نے خطبہ دیا تھا. عزاداران امام، روز عاشور جو امام حسین نے خطبات دیے ہیں ان میں سے دوسرا خطبہ آپ کے گوشے گزر کرنا چاہ رہی ہوں. صلوات پڑھ دیجئے، میں موضوع شروع کروں. منظر یہ تھا کہ مولا امام حسین شہنشاہ کے جانثار جناب بریر حمدانی، ہم سب واقف ہیں اس نام سے، جناب بریر حمدانی میدان میں گئے. ابھی ان کی شہادت میں کچھ وقت تھا، وہ میدان میں گئے اور لشکر یزید کو بددعا دے کر پلٹے. اب بددعا کیا دی تھی؟ آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اے اللہ انہیں آپس میں لڑوا دے. بہت توجہ، اے اللہ انہیں آپس میں ہی لڑوا دے. بددعا دے کر واپس پلٹے. مولا امام حسین شہنشاہ نے اپنے جانثار وفادار صحابی کو آتے ہوئے دیکھا. اب مولا حسین شہنشاہ نے، حسین مولا نے، وارث قرآن نے، ناطق قرآن نے قرآن کو ہاتھ میں لیا، سواری پر سوار ہوئے، میدان میں آئے. سوچے کیا منظر ہو جب وارث قرآن کو اٹھا لے، جب ناطق قرآن کو اٹھا لے. قرآن اٹھا کے مولا امام حسین شہنشاہ میدان میں آئے ہیں اور یوں قرآن کو بلند کر کے کہا، اے لوگو، یہ اللہ کا قرآن اور میرے نانا جان کی شریعت ہمارے درمیان بطور فیصل ہے.
ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے. اب مولا امام حسین شہنشاہ نے ان سے گواہی طلب کی، جو کہ بہت 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 ضروری تھی کہ کل یہ ہیلا نہ کر لیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو کس کے ساتھ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کسے قتل کیا. مولا حسین شہنشاہ نے ان کے فرار کے سارے راستے بند کر دیے. مولا حسین نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو میں فرزند رسول ہوں؟ ہائے، نواسہ رسول نہیں کہا. مولا نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں فرزند رسول ہوں، اور جو کچھ میرے نانا جان نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا ہے تم جانتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں. اب ایک حدیث میں رسول خدا کی پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما. حسن حسین صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں. یہ حدیث رسول خدا کی ایک اور حدیث کے مولا حسین شہنشاہ کے لیے رسول خدا نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ سب کے لیے رسول خدا نے فرمایا، انہم منی و انا منہم، یہ سب مجھ سے ہوں میں ان سے ہوں. پھر ایک بار پھر مولا حسین شہنشاہ کا نام لے کر علیحدہ سے مولا حسین کے لیے بھی فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین. تو مولا حسین ان سے پوچھ رہے تھے تمہیں پتہ ہے نا میرے اور میرے بھائی کے متعلق نانا جان نے جو فرمایا ہے؟ کہاں ہمیں پتہ ہے. کہا یہ بھی پتہ ہے میں فرزند رسول ہوں، اور یہ بھی پتہ ہے میں کون ہوں، جانشین رسول ہوں. نہ صرف فرزند رسول ہوں بلکہ اپنے بابا اور بھائی کے بعد جانشین پیمبر، وصی پیمبر، وارث پیمبر، اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہستی میں ہوں. کہاں پتہ ہے. پھر دیکھا مولا حسین نے کہا پھر کون مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جواب سنیے گا، اتنا ظالمانہ جواب تھا نا. ان لوگوں نے کہا کیونکہ نقل کفر نباشت. مولا مجھے معاف کرے، لشکر یزید نے کہا کیونکہ امیر عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے جس کی تعمیل ہم پر واجب ہے. بتائیں عزادارو اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو. وہ ہستی کہ جو اولو الامر ہے، اللہ عز و جل نے قرآن میں جسے اولو الامر کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے دن حیدر کرار کا ہاتھ بلند کر کے صرف من کنت مولا و فاز علی مولا نہیں فرمایا تھا، بالکل یہ فرمایا تھا، لیکن رسول خدا کا ایک طویل خطبہ ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ مولا علی ابن ابی طالب کیا ہر حکم نافذ عمل اور ہر بات واجب الاتباع ہے. اور جو حیدر کرار کے لیے فرمایا، ایک بار رسول خدا نے تمام آئمہ کا اسم گرامی لی اور لوگوں کو بتایا کہ علی کے بعد علی کی اولاد تم پر اسی طرح واجب ہے ان کی ولایت جس طرح علی ابن ابی طالب کی ولایت. اور رسول خدا نے باقاعدہ امام زمانہ تک سب کے فضائل پڑھے ہیں. اب رسول خدا نے کیا فرمایا کہ حیدر کرار کی ہر بات واجب الاتباع اور مولا کا ہر حکم نافذ العمل ہے. تو یعنی کہ مولا حسین کا ہر حکم نافذ العمل اور ہر بات واجب الاتباع تو رسول خدا نے غدیر میں کر دی تھی. قرآن میں اللہ عز و جل ان ہستیوں کو اولو الامر فرما رہا ہے. اب وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جانشین رسول سے کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کا حکم بجا لانا ہے، پھر چاہے وہ آپ کے قتل کا ہی کیوں نہ ہو. یعنی مولا حسین شہنشاہ نے ان سے یہ گواہی طلب کر کے یہ اعتراف کروا لیا مولا حسین نے کہ تم لوگوں کا نانا جان سے کوئی واسطہ نہیں. بظاہری طور پر تم کلمہ پڑھتے ہو لیکن یہ کلمہ تمہارے حلق سے نہیں اترا. مولا حسین شہنشاہ نے اس خطبے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم کون ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ میرے قاتل کون ہیں. مولا حسین شہنشاہ نے قاتلوں پر نفرین بھی کی ہے. مولا حسین شہنشاہ نے یہ واضح کر دیا، بے نقاب کر دیا کہ تم لوگوں کا اسلام کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کا تعلق تھا صرف سگان دنیا کے ساتھ. ان کا تعلق تھا دنیاوی 2 ٹکے کے انسان نہیں، ایک درندے کے ساتھ جو انہیں امام سے دور کر رہا تھا، امام سے دشمنی کرنے پر اکسا رہا تھا، امام سے مخالفت کرنے کو کہہ رہا تھا. مولا امام حسین شہنشاہ
اب ایک بات یہاں واضح ہوتی ہے کہ جو بھی امام وقت سے دور کرے، جو بھی امام وقت سے دشمنی کرنے پر اکسائے، جو بھی امام وقت کا مخالف بنے اور امام کے مقابلے میں اپنی حکومت بنا لے، یزیدی ہوتا ہے ہر دور میں۔ مولا امام حسین شہنشاہ فرماتے تم جانتے ہو یہ جو شمشیر میرے ہاتھ میں، یہ جو زرہ میں نے پہن رکھی ہے، یہ جو امامہ میرے سر پہ، میرے نانا جان کا امامہ ہے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، سب پتہ ہے، لیکن ہم آپ کو قتل کریں گے۔ مولا حسین نے فرمایا پھر سنو، ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنی۔ مولا حسین شہنشاہ نے نفرین فرمایا کہ تم لوگوں نے خود حیران و پریشان ہو کر ہمیں مدد کے لیے بلایا۔ توجہ سننے کا، کلام امام ہے، اور جب کلام امام پڑھا جائے تو وہ منو ان پڑھا جاتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا تم لوگوں نے خود حیران و پریشان ہو کر، دنیا سے حیران و پریشان ہو کر، بدلتے حکمرانوں سے، بدلتے ظالموں سے، حالاتوں سے پریشان ہو کر تم نے مجھے بلایا، مجھے آواز دی، اور جب ہم بھرپور تیاری کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچے تو تم نے اپنی تلواریں ہم پر کھینچ لی، تم نے ہمیں مدد کے لیے بلایا۔ یعنی وہ لوگ کون تھے جو کہتے تھے اللہ جلیا عبداللہ، مولا جلد آئیے؟ ان کی حالت کیا تھی اندر کی؟ وہ حیران و پریشان تھے، دنیا سے گھبرا کے مولا حسین کو کہتے تھے مولا جلدی آئیے، مولا جلدی آئیے، ہم دنیا سے پریشان ہو چکے ہیں۔ وہ جو مولا کو بلاتے تھے، مولا سے مدد طلب کرتے تھے، کیا وہ شیعہ تھے؟ مولا کو پکارنے والا، مولا سے مدد طلب کرنے والا۔ دیکھیں عزاداران امام، ایک جملہ آپ اور ہم سب سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ شیعوں نے خود ہی قتل کیا، اب خود ہی ماتم کریں۔ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ انہی لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں جو مولا حسین کو پکارتے رہے اور مولا حسین کے آنے پر انہی پر تلواریں کھینچ لی۔ زمانے نے دیکھا کہ یہ مالک ابا عبداللہ سے مدد طلب کرنے والے کا یہ تو شیعہ ہے، لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، فقط ابلیس تھے جو لباس پہنے ہوئے تھے۔ شیعہ وہی تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں مولا حسین پر سر قربان دیا۔ شیعہ مولا حسین کے قاتل نہیں، دھوکے باز مولا حسین کے قاتل تھے۔ شیعہ تھے حبیب بن مظاہر، وہب قلبی، عابس ابن شبیب، حر ریاحی، جون، بریر حمدانی، ان سے پہلے میثم تمار، حیدر کرار کے زمانے میں یہ تھے شیعہ نے حیدر کرار۔ وہی ہوتا ہے شیعہ جو آخر تک مولا کے ساتھ رہے، چاہے جان تک قربان کیوں نہ کرنی پڑے، باقی جو ہوتے ہیں فقط دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی مدد کے لیے مولا حسین کو بلایا تھا، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ عزاداران امام، اگر کوئی امام کو اللہ جل کہتا رہے اور امام کے آنے پر امام سے ہی دشمنی کرے، تو آج بھی بہت ایسے لوگ موجود ہیں جو امام کو بلاتے ہیں، اللہ جل کہتے ہیں۔ یا امام منتظر اللہ جل، یا امام منتظر اللہ جل، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر سرور، اللہ جل کہتے ہیں۔ اب کون سچا منتظر ہے اور کس کا اللہ جل آج بھی کوفی خط ہے، یہ کیسے پتا چلے؟ فقط مودت امیر المومنین سے یہ پتا چل سکتا ہے۔ جو جتنا امام سے قریب ہوگا اتنا مولا سے سچا، جو امام سے دور ہوگا، امام کو چھوڑ کے کسی اور کا پیروکار ہوگا اور امام کو بلاتا رہے گا، تو پھر اس کا امام کو بلانا فقط کوفی خط ہے۔ امام کو بلانا ہے تو امام سے متمسک رہو، امام کے فرامین پر عمل کرو۔ قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے والا شیعہ ہوتا ہے، قرآن و اہل بیت سے دور ہو جانے والا پھر چاہے اللہ جل کہتا رہے وہ کوفیوں کی مانند ہوتا ہے۔ عزاداران امام، مولا امام حسین شہنشاہ نے دیکھ کے فرمایا کہ تم لوگ اپنے دشمنوں کے دوست اور دوستوں کے دشمن بن چکے ہو، تم لوگ اپنے دشمنوں کے دستے بازو بن چکے ہو۔ جس آگ کو ہمارے مشترکہ دشمن نے ہمارے لیے بھڑکایا تھا، تم نے اسی آگ کو ہمارے لیے شعلہ ور کر دیا۔
مولا حسین نے کیا فرمایا؟ ہمارے مشترکہ دشمن نے بھڑکایا تھا. مولا حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں. اب گھر سے مولا حسین کیا فرما کے نکلے؟ مقصد حسین کیا ہے؟ کیوں مولا حسین کربلا آئے؟ مولا حسین شہنشاہ نے فرمایا تھا میں گھر چھوڑ رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. یہی ایسے ہی مولا حسین شہنشاہ نے جناب محمد حنفیہ سے فرمایا تھا نا کہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے. اب مقصد حسین ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف کیا ہے؟ غدیر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم میری یہ بات ہر اس شخص تک پہنچاؤ جو تمہیں ملے. میری طرف سے اس کے اقرار کرنے کا حکم دینا اور میری طرف سے اس سے انکار سے باز رہنے کی تاکید کرنا. یہ خوشخبری ہے اللہ کی جانب سے. جس نے اس سے تمسک اختیار کیا دنیا میں سعادت مند اور آخرت میں جنت کے اعلیٰ درجوں پر ہوگا، اور جس نے اس سے دوری اختیار کی وہ واضح اور کھلی گمراہی کا شکار ہوا، اس نے اپنی آخرت تباہ کر ڈالی. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے لوگوں کو ولایت امیر المومنین بتانا. مولا حسین نے فرمایا میں گھر سے نکل رہا ہوں بقائے ولایت حیدر کرار کے لیے. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے تھے بقائے ولایت امیر المومنین کے لیے. مولا حسین شہنشاہ گھر سے نکلے اور کربلا میں شب عاشور پہ بھی، روز عاشور پر بھی، مکہ میں بھی کتنی خطبات مولا حسین شہنشاہ نے دیے جس میں مولا حسین شہنشاہ نے امیر المومنین کے فضائل پڑھے، لوگوں کو امیر المومنین کی جانب بلایا. مولا حسین نے فرمایا میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں، تمہیں امیر المومنین کی طرف لے آنے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم مجھے اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہستی، اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہستی، ہادی برحق کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہو جو تمہارے دشمن ہیں. تم دشمنوں کے دستے بازو بن گئے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یعنی کہ ولایت امیر المومنین کی طرف لانے کو مولا حسین مدد کہہ رہے ہیں، اور دشمن جو انہیں امام سے دشمنی پر اکسا رہے تھے مولا حسین انہیں دشمن کہہ رہے ہیں. یعنی کہ جو ولایت امیر المومنین کی طرف بلائے وہی مددگار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہوتا ہے. جو امیر المومنین سے دور کرے دشمن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے. مولا امام حسین شہنشاہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے کہنے پہ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، ان سے نہ تو کسی بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے، نہ ہی ان لوگوں نے کبھی تمہارے ساتھ انصاف کیا. تم ان سے بھلائی کی توقع رکھتے ہو کہ مجھے قتل کر کے تم چین کی زندگی گزارو گے، مجھے قتل کر کے تم ان سے انعام حاصل کرو گے. مولا حسین شہنشاہ نے ایسی نفرین کی کہ ظالموں کو رے کی جاگیر نصیب نہیں ہوئی تھی، انعامات نصیب نہیں ہوئے تھے، بلکہ نصیب کیا ہوئی؟ فقط ذلت. مولا حسین نے فرمایا کہ تم ان کے کہنے پر مجھے قتل کر رہے ہو، کیا توقع ہے ان سے؟ فقط دنیا کے اس مال حرام کے جو تمہیں ان سے حاصل ہوا ہے، اور ذلت و نکبت کی اس حیات کے لیے جس کی تم ان سے آس لگائے بیٹھے ہو. مجھے قتل کر کے تم زندہ رہو گے، تمہارے ہاتھ فقط ذلت و نکبت کی حیات رہے گی جس کی تم ان سے آس لگائے بیٹھو کہ تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے. نفرین فرمائی ہے مولا حسین نے. مولا حسین فرماتے سنو، اتنی جلدی نہ کرو کہ بدبختی تمہارا مقدر بن جائے، کیونکہ تم نے ہماری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو. یعنی کہ جو امام کی نصرت سے ہاتھ کھینچ لے بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے، جو امام کے مخالفت میں کھڑا ہو جائے بدبختی اس کا مقدر بن جاتی ہے. مولا حسین شہنشاہ فرماتے ہیں ہم سے، سنیے گا،
ہم سے تمہارے خلاف کوئی بات صادر نہیں ہوئی، ہم نے کچھ ایسا نہیں کہا تمہارے خلاف جو تم ہم پر تلواریں کھینچ کے آ گئے ہو، ہم نے تمہارے خلاف تلوار بھی نہیں اٹھائی، نہ ہی ہم نے کوئی بات صادر کی۔ یعنی کہ مولا حسین شہنشاہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا حسین شہنشاہ پردہ داران کے ساتھ آئے تھے۔ اگر مولا حسین شہنشاہ کو جنگ کرنی ہوتی تو فقط ابوالفضل میدان میں ہوتے، پردہ داران کو کبھی گھر سے نہ نکلنا پڑتا۔ عزاداران امام مولا امام حسن شہنشاہ نے سلح نہیں کی، مولا سے سلح کی گئی، مولا حسین نے جنگ نہیں کی، مولا سے جنگ کی گئی۔ مولا حسین فرماتے ہیں جو تمہارے ہمارے متعلق خیالات تھے وہ خیالات بھی غلط ثابت نہیں ہوئے، یعنی کہ وہ جو بھی مولا سے خیال کرتے تھے نا امام کے متعلق، ان کے جو بھی خیال تھے وہ سارے صحیح ثابت ہوئے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک خیال کیا مولا آپ آ جائیے، یہی تھا نا مولا آ جائیے، مولا نے جناب مسلم ابن عقیل سے فرمایا کہ آپ کوفہ جائیے، کوفہ جائیے، وہ خیال کرتے ہیں کہ میں وہاں موجود رہوں، آپ چلے جائیے۔ آزاداران امام جناب مسلم بن عقیل کی موجودگی مولا حسین شہنشاہ کی موجودگی ہے۔ اب دیکھیں مولا حسین کون ہے؟ مولا حسین وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں، مولا حسین وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ مولا حسین شہنشاہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا گویا مولا حسن رسول خدا مولا امیر اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ مولا حسین معصوم ہستی ہیں اور مسلم بن عقیل وہ ہیں جنہیں مولا حسین نے حسین بنا کے کوفہ بھیجا تھا، جاؤ کوفے والوں کی جانب جاؤ۔ اور مسلم ابن عقیل وہ معصوم ہستی ہیں جن کے ہاتھ پر بیعت مولا حسین کی بیعت ہوتی ہے۔ مسلم بن عقیل وہ معصوم ہستی ہیں جن کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کی بیعت ہوتی ہے۔ مسلم بن عقیل وہ معصوم ہستی ہیں جن کی موجودگی حسین ابن علی کی موجودگی ہے۔ مولا حسین شہنشاہ نے فرمایا تمہارے خیالات ہماری طرف سے، تمہارے جو بھی خیالات تھے ہمارے متعلق کبھی غلط ثابت نہیں ہوئے۔ جو بھی مولا حسین عزاداران امام جنگ نہروان کے بعد حیدر کرار نے شمر ملعون کو زندان میں قید کر لیا تھا۔ شمر ملعون نے خیال کیا میں مولا حسین کو کہوں گا مجھے آزاد کر دے، مجھے آزاد کر دیں گے۔ دونوں بھائی زندان میں ایسے چلتے چلتے نا وہاں سے گزرے جہاں یہ ملعون قید تھا۔ شمر ملعون نے مولا حسین شہنشاہ سے دیکھ کے کہا ہاتھ جوڑ میرے قید آزاد کروا دے۔ مولا حسین امیر المومنین کے پاس آئے، بابا انہیں آزاد کر دو، صرف اسے نہیں جو بھی قیدی ہوئے ہیں نہروان کے بعد سب کو آزاد کر دو۔ سب آزاد ہو گئے۔ جو بھی یہ خیال کرتے تھے مولا وہ پورا کرتے تھے۔ اپنے ملزم پر مولا امیر المومنین کے انگنت احسانات تھے، سب پر مولا حسین نے احسان کیے۔ جو امت نے امام سے طلب کیا، جس کی بھی ضرورت ہو امام نے ہر ضرورت پوری کی۔ مولا فرماتے ہمارے دل تمہاری طرف سے مطمئن تھے، تبھی میں نے اپنا آپ اپنا مسلم تم پر مبعوث کیا تھا۔ عزاداروں جسے مولا حسین مبعوث کرے اسے مسلم ابن عقیل کہتے۔ مولا حسین فرماتے ہمارے دل تمہاری طرف سے مطمئن تھے اور تمہارے متعلق ہماری رائے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، یعنی کہ اب ہمارے دل تمہاری طرف سے مطمئن نہیں، رائے میں بھی تبدیلی آ چکی ہے کیونکہ تم نے کوفہ میں مجھے قتل کیا تھا۔ مسلم بن عقیل کے قتل کو مولا حسین اپنا قتل فرما رہے ہیں۔ اب سنو برائی تمہارا مقدر بنے۔ ہائے مسلم ابن عقیل کے قاتلوں کو مولا بددعا دے کے کہہ رہے ہو کہ تم لوگ امت کے سرکش لوگوں میں سے ہو۔ بعین ہی امام وقت اس وقت مولا حسین کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ بدکماش لوگوں کے بچے کچے لوگ ہو، کتاب خدا کو چھوڑنے والے ہو، شیطانوں کے ناک کا نزلہ ہو۔ یہ امام کے الفاظ ہیں کہ انہیں بڑا ناز تھا کہ ہم 10 لاکھ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، اب ہم ابوالفضل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان کے 10 لاکھ کے مان کو پر بھر میں مولا حسین نے مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ شیطان کی ناک کا نزلہ ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ ہوتا ہے نا شیطان کو کسی کو اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے تو شیطان اس کی باڈی یوز کرتا ہے، یہ شیطان میں گھسے ہوئے تھے۔ مولا نے فرمایا تم شیطان کی ناک کا نزلہ ہو، گناہ گاروں کی ٹولی ہو، تم کتاب خدا میں تحریف کرتے ہو۔ یہ تو جملہ یاد رکھیے گا، ایک کتاب خدا کو چھوڑنے والے ہو، کتاب خدا میں تحریف کرنے والے ہو۔
انصاف سے بتائیے گا، کیا قاتلان حسین میں قاری قرآن نہیں تھے، حافظان قرآن نہیں تھے؟ کیا عاشور کے دن یہ صدائیں نہیں آئی تھی کہ جلدی حسین کو زین سے گراؤ، ہمیں نماز پڑھنی ہے؟ یعنی کہ جو امام کو چھوڑ کر قرآن و نماز پڑھتا رہے وہ فقط اس کی ایک ایسی بیکار محنت ہوگی جو کبھی بھی بارگاہ الہی میں نہیں جا سکتی، کبھی بھی ایک ایسی عادت ہوگی جو عبادت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ یہ سزا ہوتی ہے امام سے دشمنی کرنے کی، یہ سزا ہوتی ہے امام کو چھوڑنے والے کی، چاہے کتنے ہی قاریان قرآن کیوں نہ تھے۔ مولا حسین نے فرمایا تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا، تم نے کتاب خدا میں تحریف کی، اور تم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح شام پڑھتے ہو، سنو تم سنت رسول کو مٹانے والے ہو، تم آل رسول کو قتل کرتے ہو، انبیاء اور اولیاء کی نسلوں کو تباہ کرتے ہو، اور ولد الحرام کو نسبی اولاد قرار دیتے ہو۔ توجہ کیجیے گا، اذہان بیدار رکھیے گا، مولا حسین کا کلام پڑھ رہی ہوں، اور اب ایک ایسا جملہ فرمایا نا عزاداران امام مولا حسین نے کہ مولا حسین نے امام زمانہ تک جو بھی امام وقت کا دشمن ہوگا سب کا چہرہ مولا حسین نے ظاہر کیا ہے۔ توجہ، مولا حسین فرماتے ہیں تم اہل ایمان کو اذیت و آزار پہنچاتے ہو، اہل ایمان کو اذیت و آزار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی مرتبہ میں آپ کے سامنے دوہرا چکی ہوں اور دہراتی رہوں گی جب تک زندگی ہو۔ برز الدین کلے، میرے ساتھ پڑھیں، برز الدین کلے علی، برز الایمان کلے علی، برز الاسلام کلے علی۔ اہل ایمان کو، مومنین کو، شیعوں کو آزار پہنچاتے ہو، اور امام حسن نے نکات لکھ کے دیے تھے شیعوں کو قتل نہیں کرو گے۔ جنہوں نے مولا حسن سے عہد شکنی کی تھی نا، مولا حسین نے میدان میں روشن دل میں عہد شکنوں کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائی سے عہد و پیمان توڑنے والوں، حسین تمہیں ذلت و خواری کے منہ میں دھکیلنے میدان میں آ گیا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، رسول خدا کو زہر ملا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے، گھر کی بات ہی گھر میں ہی رہ گئی، رسول خدا کو زہر مل گیا، سیدہ کا قتل دروازے پہ ہو گیا، امیر المومنین کی شہادت مسجد میں ہو گئی، حسن مولا کو زہر گھر میں مل گیا۔ قاتل چھپتے چھپاتے بالآخر مولا حسین نے سب کے قاتلوں کو گھیر کر میدان میں لیا۔ لو اب میدان ہے، سورج چمک رہا ہے، اب کہاں چہرے چھپا گے، حسین تمہیں گھیر کے لا۔ مولا حسین شہنشاہ نے امام حسن کے دشمنوں کو بے نقاب کیا، اور ایک جملہ فرمایا مولا حسین نے، جس جملے کے لیے میں آپ کو کب سے تیار کر رہی ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں تم کتاب الہی کا مذاق اڑانے والے کے مددگاروں کے سرغنا کے مددگاروں، جو کتاب الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں پھر سے دوہرا رہی ہوں، کتاب الہی کا مذاق اڑانے والی ٹولی کے سرغنا کہتے ہیں سردار کو، جو کتاب الہی کا مذاق اڑا رہے تھے اس ٹولی کا سرغنا کون؟ یزید ملعون۔ کتاب الہی کا مذاق اڑانے والی ٹولی کے سرغنا کے مددگار ہو، یعنی یزید اور اس کے پیروکار قرآن کا مذاق اڑاتے اور تم ان کا ساتھ دیتے ہو۔ اور سب کو پتا ہے یزید ملعون نے قرآن کا مذاق بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ یزید ملعون نے سید سجاد سے کیا کہا تھا، یہ کون سا جبرائیل ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا؟ نہ کوئی وحی آئی، یہ مشہور الفاظ ہیں، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا، نہ کوئی قرآن اترا، پیغمبر نہیں آیا۔ یزید ملعون نے کہا ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں، نہ کوئی وحی، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی پیغمبر آیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یزید ملعون نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، وہ پیغمبر کو مانتا ہی نہیں تھا، کتاب الہی کا مذاق اڑاتا تھا، اور لوگ آج کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھ لیا رسول خدا کو اور پھر اہل حرم کو آزاد کر دیا۔ تو ایک سوال میرا بھی کرنا حق بنتا ہے، کیا روز عاشور شمر کے خواب میں رسول اللہ آئے تھے کہ تم نے سجاد و باقر کو قتل نہ کرنا؟ کون تھا جس کی وجہ سے رہائی ہوئی؟ کون تھا جس کی وجہ سے سجاد و باقر باقی رہے؟ سیدہ شریفۃ الحسین ہمیشہ امامت کی ڈھال بنتی رہی۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، سالانِ اہل بیت پہ لعنت بے شمار۔ اور کون کے دشمنوں پہ لعنت؟ حیدری یا علی، حیدری
बैठे हो और हमारा साथ छोड़ दिया है। हाँ, तुम, खुदा की कसम, तुम्हारी बेवफाई और धोखाधड़ी जमाने में मशहूर है। इसी बेवफाई, जहाँ से मैंने मजलिस शुरू की थी कि ये धोखेबाज तो हो सकते हैं, शियान हैदर कलान नहीं हो सकते, हजार ये अल्लाह जली आबा अब्दुल्ला कहीं ये धोखेबाज थे। और इनकी धोखेबाजी को मौला हुसैन ने रोशन दिन तारीख में दो ही हुए अज़ादारान इमाम, या वो दिन जिस दिन अमीर अल मोमिनीन की विलायत का ऐलान हुआ था, या वो दिन जिस दिन अमीर अल मोमिनीन की विलायत को बका मिली। और ये सब जानते हैं, रसूल अल्लाह ने मौला अमीर बताया नहीं, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया है, पहुंचाया है गदीर पर, दिल की रोशनी में, मैदान में, हुजरों में नहीं। अमीर अल मोमिनीन मैदान का मौजू है। मौला हुसैन ने मैदान में अमीर अल मोमिनीन की विलायत को बका दी। मौला हुसैन फरमाते तुम्हारी बेवफाई और धोखाधड़ी जमाने में मशहूर है, ये तुम्हारी जड़ों में दौड़ रही है। बेनकाब किया है मौला ने, और तुम्हारी शाखों ने इसे विरासत में पाया है। इसी को तुम्हारे कुलूब छुपाए, इसी से तुम्हारे कुलूब परवान चढ़े हैं, इसी को तुम्हारे सीने छुपाए हुए हैं। यानी तुम इसे अपने सीनों में छुपाए हुए थे, हमारे लिए कदूरतें दिल में रख के मुझे बुलाते रहे, हमारे लिए बुग़्ज़ दिल में रख के मुझे मदद के लिए बुलाते रहे। अज़ादारान इमाम, जो लोग दिल में बुग़्ज़ रख रख के अली अली करते हैं ना, फिर जब वक्त का हुसैन आएगा ना, उनके चेहरे भी वाज़ेह हो जाएंगे। मौला हुसैन फरमाते तुम वो अपने भाई, मौला हुसैन फरमाते तुम वो बदतरीन फल हो जो अपने बागबान के गले में फंस जाता है और अपने गासिबों के लिए खुश मज़ा बन जाता है। बागबान के गले में फंस जाता है, यानी जिन लोगों ने तुम्हें तारीकियों से निकालकर रोशनी दिखाई, जिल्लत से निकालकर इज्जत की जिंदगी दी। मेरे नाना जान ने, हमने ही तुम्हें आदाब सिखाए, जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, तरीका बताया, तुम्हें यहाँ तक ले आए। आज तुम हम पे तलवार खींच रहे हो, और जो तुम्हें हमारी दुश्मनी पर उकसा उकसा कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हो, उसका साथ दे रहे हो। तुम अपने बागबान के गले में फंस जाते हो, वो बदतरीन फल हो, और गस्बों के लिए खुश मजा बन जाते हो। अब मौला हुसैन ने नफरीन की बाकायदा, लोग कहते हैं ना आजकल, ये भी मैंने सुना है कि जी मासूम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। मौला हुसैन के ये अल्फाज तारीख में मौजूद है, अल्लाह तू लानत कर उस पर जो मजबूत कौलो अहद के बाद अपने वादों से फिर गए, और तुम लोगों ने अपने अहदो पैमान पर अल्लाह को गवाह और जामिन करार दिया था। यानी तुम लोगों के दिल में खौफ खुदा तक नहीं, ऐसा बेनकाब किया मौला हुसैन ने। पहले बताया कि तुम्हारा कुरान से ताल्लुक नहीं, फिर बताया तुम्हारे रसूल खुदा से ताल्लुक नहीं, अब मौला हुसैन बता रहे हैं कि तुमने अहदो पैमान पर अल्लाह को गवाह किया, अहदो पैमान तोड़े, यानी कि तुम्हें खौफ खुदा नहीं, तुम खुदा को भी नहीं मानते। तो फिर क्यों कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फकत दुनियावी हुकूमत के लिए जो कि खत्म हो जाने वाली थी। मौला इमाम हुसैन शहंशाह फरमाते हैं कि पस्त और कमी, बाप के पस्त और कमीने बेटे इब्ने ज़ियाद, हुसैन मौला के अल्फाज है, उसने मुझे दो से किसी एक बात के इंतखाब के लिए कहा, या तो मैं तलवार उठाऊं, सुनिएगा मौला हुसैन के आखिरी अल्फाज में मसाद की तरफ आऊं, या तो मैं तलवार उठाऊं या तो जिल्लत कबूल। ये मौला हुसैन के अल्फाज है। मौला हुसैन ने जिल्लत किसे कहा, या तो मैं तलवार उठाऊं या बैत, यही तकाजा किया गया था ना, बैत करने को मौला हुसैन जिल्लत कह रहे हैं। यानी कि मासूम का गैर मासूम पे नौज बिल्ला बैत कर लेना क्या है, जिल्लत है। और आम इंसान का गैर मासूम के हाथ पे बैत कर लेना जुल्म है, क्योंकि बैत फकत मासूम की होती है। अब मौला हुसैन फरमाते हैं हरगिज नहीं, ये मुमकिन नहीं। अब सुनिएगा मौला हुसैन के अल्फाज, ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह उसका रसूल पाको पाकीज़ा आगोश, बुलंद बाला नाक, गैरतमंद नफ्स हमें इस बात की इजाजत नहीं देते कि हम इज्जत की मौत पर कमीनों की इताअत को तरजीह दें। अब मौला हुसैन ने क्या फरमाया, पाको पाकीज़ा आगोश। कौन सी आगोश जिसमें मौला हुसैन पढ़े थे, रसूल खुदा की आगोश। इसी आगोश में इमाम हसन ने परवान चढ़े थे। यही आगोश थी जब अमीर अल मोमिनीन काबे से बाहर आए थे और रसूल खुदा ने उठाया था। हैदर करार को भी रसूल खुदा ने पाला, इमाम हसन को रसूल खुदा ने पाला, इमाम हुसैन रसूल खुदा के पाको पाकीज़ा आगोश में परवान चढ़े। अब मौला हुसैन के भाई और बाबा पे जो लोग नौज बिल्ला इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने नौज बिल्ला जालिम की बैत कर ली थी, सबके मुंह कयामत तक तोड़ के रख दिए
ہے مولا حسین نے کہ جو رسول خدا کے دامن میں پروان چڑھتا ہے ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، اور جو مجھ جیسا ہوگا تیرے جیسے کی بیعت ہی نہیں کر سکتا۔ عزاداران امام، مولا حسین شہنشاہ نے آسمان کی جانب ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کر کے فرمایا خداوندا ان پر سے آسمان کی بارش کو روک دے، جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں ایک قوم قحط سے دو چار ہوئی تھی، اسی طرح انہیں بھی قحط سے دو چار فرما۔ مولا امام حسین شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم دشمن پہ کامیاب ہو جائیں، بس آخری کا، اگر ہم، کیونکہ مولا حسین کا کلام میں پڑھ رہی ہوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اس میں ذاکر کا کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کرے، لیکن اگر دامن وقت میں گنجائش نہ ہو اور ہمیں کم پڑھنا پڑے تو ہمیں آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم اقتباس پڑھ رہے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، اسی لیے مولا حسین کے خطبے پر میں سے بس میں ایک پیراگراف آپ کو سنا رہی ہوں، اقتباس پڑھ رہی ہوں۔ مولا حسین فرماتے اگر ہم دشمن پر کامیاب ہو جائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم پہلے بھی کامیاب ہوتے رہے، لیکن اگر ہم زیر خنجر آ جائیں تو تب بھی وہ ہماری شکست نہیں ہوگی، خوف دل اور بزدل ہونا ہمارا شیوا نہیں ہے، اس وقت ہم حوادث کی زد میں ہیں اور بظاہر ہمارا دشمن خوش ہے، لیکن ہے ہماری مصیبتوں پر خوشیاں منانے والوں سے کہہ دو کہ وہ وقت جلد آئے گا جب دوسرے لوگ ان کی مصیبتوں پہ خوشیاں منائیں گے، کیونکہ موت کا اونٹ ایک در سے اٹھ کے دوسرے در پر بیٹھ جاتا ہے، اور اس وقت تم اتنی ہی دیر ٹک سکو گے جتنی دیر گھوڑے پر سوار ہونے میں لگتی ہے، اور جس طرح چکی کا مرکز مسلسل گردش میں رہتا ہے اسی طرح تم بھی حیرانگی اور سرمایگی کی زندگی بسر کرو گے۔ پروردگارا ان پر بنو ثقیف کے جوان کو مسلط فرما جو انہیں بدترین زندگی کا مزہ چکھا ہے، اور میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور جو زمین پر چلتا ہے ان سب کا مالک ہے، اور میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب، فضائل کا آخری فقرہ، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ مولا امام حسین شہنشاہ نے فرمایا، میں پھر دوہرا رہی ہوں، میرا رب صراط المستقیم پر ہے، یعنی جو صراط مستقیم کو چھوڑ دے، صراط مستقیم سے بھٹک جائے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے، وہ کبھی بھی اس کی عبادتیں بارگاہ الہی تک نہیں پہنچیں گی، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ صراط مستقیم پر ملتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جائے گا اور جہنم کی جانب جائے گا۔ رسول امر بالمعروف نہی عن المنکر مولا علی، دین و ایمان و اسلام مولا علی۔ رسول خدا سے پوچھا گیا سرکار بتائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ ہاتھ ہوا سے نکالے، مسکرا کے یاسف الدین امام المتقین، آپ کے اور میرے چہروں کی مسکراہٹ، امیر المومنین کی جانب ہاتھ بلند کر کے فرمایا ان ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ ملتا ہے، عادت عبادت کا درجہ پاتی ہے، عبادت قبولیت کا درجہ پاتی ہے، اور جو علی کو چھوڑ دے جہنم اس کا مقدر بن۔ دل میں مولا حسین شہنشاہ بتاتے رہے ہیں میں فرزند رسول ہوں، مجھے قتل نہ کرنا، اگر قتل کرو گے تو بدبختی تمہارا مقدر بنے گی، لیکن انہوں نے قتل کیا، اور صرف قتل نہیں کیا، مولا حسین کو تنہا کر کے قتل کیا۔ ایک بات بتائیں، جس کا عباس مارا جائے پھر اسے 13 ضربے لگانا بنتا تھا؟ کتنا جی لیتا ابا عبداللہ بالفضل کے بعد، کتنا جی لیتا مولا حسین، لیکن عزاداروں بات
कत्ल हुसैन तक भी नहीं रुकी। इन लोगों ने सैयदा का भरा घर तबाह किया, मौला हुसैन को तन्हा किया और मौला हुसैन को तन्हा करने के बाद हुसैन मौला को कत्ल किया। जिसने अकबर के सीने से पर्ची निकाली थी उसने कितना जी लेना था। बात कत्ल हुसैन तक भी नहीं रुकी अज़ादारान इमाम। जो दिन में हुआ ना वो जुल्म था, जो शाम में हुआ वो बेगैरती थी। बात कत्ल हुसैन तक नहीं रुकी, बात सैयदा शरीकतुल हुसैन की चादर तक आ गई। बात कत्ल असगर तक नहीं रुकी, बात झूला जलाने तक आ गई। अज़ादारों, जब सैयद सज्जाद की शहादत पढ़ने के लिए कहा जाता है ना कि सैयद सज्जाद की शहादत पढ़ो, जाकिरों के सर पे कुरान रख के पूछिएगा, जाकिरीन सोचते हैं क्या पढ़े, शाम गरीबा, गुफा का दरबार या शाम का बाजार। सामीन ये सुनने को आते हैं कि सैयद सज्जाद 5 दिन ज़हर की शिद्दत में तड़पते रहे और जाकिर ये सोचता है कि शहादत तो सैयद सज्जाद की 25 मुहर्रम नहीं शाम गरीबा हुई थी। इंसाफ से बताए जहर क्या करता है? जहर जिगर को जख्मी करता है, जिगर कट कट के मुंह से निकलता है। 5 दिन इस हालत में रहे थे ना इमाम, अज़ादारों, इमाम का जिगर शाम गरीबा में कट गया था। 40 साल आंखों से जिगर का खून रोते रहे। अज़ादारान इमाम, जब खेमों में आग लगी ना तो मौला इमाम सज्जाद शहंशाह ने बीबियों से कहा कि करबला की खाक उठा के अपने सरों में रख दो, तुम्हारे बालों का पर्दा करबला की खाक बनेगी और तुम्हारे चेहरे का पर्दा तुम्हारे बाल बनेंगे। करबला की खाक को बालों में मिला के बाल आगे करके खेल जलते हुए खेमों से बाहर निकल जाओ। सारी बीबियां चली गई। बीबी सकीना मौला सज्जाद के सामने आके खड़ी हो गई और फरमाने लगी, भैया मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं तो 3 साल की हूँ, मेरे तो बाल भी बहुत छोटे। सीने से लगाया सैयद सज्जाद ने। अज़ादारान इमाम, सुनोगे इस शहादत सैयद सज्जाद तो फिर कलेजा थाम के सुनना। अज़ादारान इमाम, शाम के सदर दरवाजे के बाहर सैयद सज्जाद खड़े हैं और मौला सज्जाद का दामन हिला के बीबी सकीना पूछती है, भैया भैया और कितनी देर है? सैयद सज्जाद ने बुलाया। किसी शामी को उससे पूछा कि हमें यहाँ क्यों खड़ा रखा गया है? तो उस मलऊन ने कहा कि बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, ढोल वाले इकट्ठे हो रहे हैं, हर तरफ सदाएं गूंज रही थी, बागियों का काफिला आ गया। अज़ादारान इमाम, सैयद सज्जाद दरवाजे के बाहर खड़े। 3 दिन गुजर गए, मेरे मौला को 15,000 ने सैयद सज्जाद ने वहीं खड़े होके सुनी। 3 दिन बाद सदर दरवाजा खुल
से बाहर बैतुल हुज़ुन में रहा करते थे। सैयद आलिया ने इमाम बाकिर से फरमाया, सज्जाद को कहो कि घर आ जाए। मैंने अपने भाई की मसनद, अपने भाई का आलम और शुहदा से मंसूब तमाम चीज़ों को एक कमरे में रख के बंद कर दिया है। अब सज्जाद को किसी से मंसूब कोई तबरुक नजर नहीं आएगा। सज्जाद घर आ जाए। सैयद सज्जाद को आके जो ये इमाम बाकिर ने बताया तो इमाम सज्जाद ने इमाम बाकिर से बस इतना कहा, अम्मा से जाके कह दो कि मैं उनको देखूंगा, शाम के मंजर आंखों के सामने आ जाएंगे। सज्जाद नहीं रह पाएगा। अज़ादारों, इमाम बाकिर ने हाथ बांधे और फरमाया, बाबा एक बात बताएं। बाबा आप कितने जख्मी हैं? बाबा, इमाम सज्जाद ने दीवार से टेक लगाई। इमाम बाकिर मुंह पे मातम करना शुरू हो गए। कहा, बाकिर देखो मैं कितना भी जख्मी हूँ, लेकिन मैं दीवार से टेक लगा कर बैठता हूँ। अम्मा इतनी जख्मी हो चुकी है, जब से शाम से आई है दीवार से टेक नहीं लगाई। अज़ादारों, वक्त शहादत करीब आया ना, जब इमाम का 5 दिन जहर की शिद्दत में तड़पे। जहर की शिद्दत ये जमाना आपको बताता है, लेकिन जहर की शिद्दत में नहीं, 5 दिन सीने पे हाथ रख के या बताओ, कभी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, कभी हाय हुसैना के रोते रहे। वक्त शहादत करीब आया। सैयद सज्जाद के करीब उनकी औलाद आई। इमाम के सीने से लिपट लिपट के रोते थे। अब एक बार रो के इमाम सज्जाद ने फरमाया, हाय मेरी बहन सकीना, मेरी औलाद मेरे सीने से लिपट लिपट के रोती है। सकीना बाबा के लाशों के पास जाती थी, जाते ताज़ियाने बरसाते थे, तमाचे लगाते थे। इतने में इमाम सज्जाद बीबी सकीना के अज़ादार, मौला हुसैन के अज़ादार, मौला हुसैन से जा मिले। अज़ादारों, इमाम बाकिर ने कफन दिया। कफन खून से रंगीन हो गया। इमाम बाकिर ने दूसरा कफन दिया, खून से रंगीन हो गया। कफन तब्दील होते रहे। या एक बार जनाजा उठा, सज्जाद के जनाजे से आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बाबा, मुझे गुस्ल दिया गया, आपका गुस्ल आपका खून बना। बाबा, मुझे कितने कफन मिल गए, आप बेगौरों कफन तड़पते रहे। बाबा, सज्जाद ज़ेरे कफन भी, कब्र में भी आप ही को रोता रहेगा। मातम सज्जाद।